بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ای کمپٹیشن کے یوٹیوب چینل پہ میں محمد شہزاد حسین آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ای کمپٹیشن کا سلسلہ پاکستان اسسٹو ٹیکنالوجی فاؤنڈیشن کی جانب سے سٹارٹ کیا گیا، تو اسی سلسلے کی کڑی اسپیچ کمپٹیشن جس کا رزلٹ آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو پارٹیسپینٹس کے لیے یہ ویڈیو بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم رزلٹ کی طرف جائیں، ایسے تمام ویورز جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے ریکویسٹ ہے کہ تھوڑا سا ٹائم نکال کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، کیونکہ آپ کا تھوڑا سا ٹائم ہمارے لیے بہت زیادہ حوصلہ افزائی کا باعث ہے۔ تو آئیے اب رزلٹ کی طرف چلتے ہیں۔ تو رزلٹ کے لیے ہمیں جانا ہوگا ججز پینل کی طرف۔ تو ججز پینل میں ہمارے ساتھ شامل ہیں عبدالرحمن ناصر، پروفیسر حمزہ محبوب اور میڈم شائستہ۔ اس کے علاوہ ایک چوتھے جج بھی ہیں جن کو آپ گیس کریں کہ وہ کون ہو سکتے ہیں۔ اتنا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ بہت مشہور ہیں اور ان کا تذکرہ کم و بیش ہر روز ہر گھر میں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جج کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کتنے نمبر دیے ہیں ہمارے پارٹیسپینٹس کو۔ تو جناب عبدالرحمن ناصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے جس مقرر کو میں نے سنا اس پہ بات کرتے ہیں۔ فارس وارث کو میں نے سب سے پہلے سنا، اس کی جو ریکارڈنگ ہے اس کو بڑے غور سے سننا پڑ رہا ہے۔ وہ ایسے انوائرمنٹ میں، ایسے ماحول میں کی گئی ہے کہ آواز، لفظوں کی سمجھ جو ہے وہ مشکل سے آ رہی ہے، اور تقریر جو کی گئی ہے اس میں اس طرح سے رچاؤ نہیں ہے جس طرح سے ایک رچاؤ ہونا چاہیے۔ اصل میں تقریر جب کی جاتی ہے تو وہ اس انداز سے، اس کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ سننے والے کے جذبات جو ہیں وہ بڑک اٹھیں۔ تو کوشش تو بہت اچھی کی گئی ہے، لیکن تلفظات کی بہت ساری غلطیاں ہیں، اور آخر پہ خاص طور پہ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے وہ جیسے سٹارٹ لیا تھا اس طرح سے نہیں ہے، آخر پہ باقاعدہ ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ بس اب جان نہیں رہی۔ تو میرے خیال سے میری کیلکولیشن کے مطابق 11 نمبر بنتے ہیں میری طرف سے۔ تو فارس کے لیے بات کروں گا کاشف سعید عباسی کے حوالے سے۔ کاشف سعید عباس نے جو مقرر تھے ہمارے، انہوں نے آئی تھنک اچھی کوشش کی ہے، لیکن زیادہ جوش نہیں تھا۔ اس کے علاوہ تلفظات کی بھی غلطیاں ہیں۔ تو میرے خیال سے تو 14 نمبر بنتے ہیں ان کے۔ بات کریں گے حارث مصطفیٰ کے حوالے سے۔ حارث مصطفیٰ نے ماشاءاللہ سے اچھی کوشش کی باقی مقررین کی طرح، اور غلطیاں تو ظاہر ہے، جو بندہ کام کرے گا غلطی تو اس میں سے گنجائش نکل ہی آتی ہے، اور انسان کے کام میں ہمیشہ بہتری کی گنجائش رہتی ہے۔ بہرحال تو میرے خیال سے 19 نمبر بنتے ہیں ان کے۔ سکندر علی مظفر آباد سے جو ہے ان کے حوالے سے بات کروں گا۔ انہوں نے بھی اچھی کوشش کی، لیکن جیسا کہ
حمزہ محبوب کہہ رہے ہیں کہ یہ لائیو کمپٹیشن تو تھا نہیں، اس میں تو چانس موجود تھے کہ اس کو بار بار سن کے اور اس کو ٹھیک کیا جا سکتا تھا، تو تلفظات کی غلطیاں موجود ہیں. تو بہرحال 13 نمبر میں اسکندر علی کے حصے میں ایڈ کر رہا ہوں، 13 نمبر. جی عبد الرحمن ناصر، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. اور اب بڑھتے ہیں اپنے دوسرے جج کی جانب، پروفیسر حمزہ محبوب. السلام علیکم معزز اراکین، امید کرتا ہوں سب بخیر و عافیت ہوں گے. حمزہ محبوب فیصل آباد سے. میں جس مقرر کے حوالے سے سب سے پہلے بات کروں گا وہ جن کی سب سے آخر میں ویڈیو آئی، فارس حیدرآباد سے. میں نے نمبروں کی تقسیم کچھ ایسے کی کہ مواد، اعتماد اور اظہار، تو کیونکہ کانٹینٹ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے اور اس لیے میں نے اس کو 9 نمبر اور 8 نمبر کے بقیہ دو چیزیں. تو سب سے پہلی بات تو یہی کہ جس طرح ناصر صاحب نے بھی کہا کہ کیونکہ یہ کوئی لائیو کمپٹیشن تو تھا نہیں، اس میں خود بھی آپ اپنی ججمنٹ سب سے پہلے خود بھی کر سکتے تھے اور دوبارہ ریکارڈ کر کے بھی بھیج سکتے تھے. تو اس وجہ سے اس پارٹیسپینٹ نے مطلب اس طرح جس طرح کے کسی تقریری مقابلے میں کوئی انوائرمنٹ ایک کریٹ کیا جاتا ہے کہ مطلب وہ تقریر کے اندر اس کی وہ جس طرح ایکو اس میں آ رہی ہے اتنی زیادہ کہ سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس وجہ سے وہاں سے انہوں نے کافی تلفظ کی بھی، اور جب ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تو اس وجہ سے بھی ان کے جو ہیں وہ منفی اس حوالے سے نمبرز ہیں. لیکن مواد کی جہاں تک بات کی جائے تو مواد بہتر تھا، ایک اچھی کوشش تھی، اور اس وجہ سے میں نے مواد میں 9 میں سے 6 نمبر دیے، جبکہ اظہار میں سے 8 میں سے 4 نمبر 50%، اور اعتماد کے کانفیڈنس کے بھی، کیونکہ جوش خطابت ایک طرح کا کچھ شاید زیادہ تھا، تو جو اعتماد ہے وہ بھی 8 میں سے 4. تو یہ کل نمبرز کی تعداد جو بنتی ہے 25 میں سے 14 نمبر. کاشف عباسی ایبٹ آباد سے مقرر ہیں. ان کی تقریر میں اس کی تقریر کا آغاز اور اختتام، اور سب سے بڑھ کر جو ناصر صاحب نے بھی بات کہی کہ جو ان کا اظہار تھا اس میں وہ تقریر جیسا جوش، وہ انداز تقریر کا جیسے ہونا چاہیے، تقریری انداز، وہ نہیں دیکھنے کو ملا، سننے کو ملا، بلکہ یوں لگا کہ جیسے مطلب ایک وائز کیا جا رہا ہے، خطاب کیا جا رہا ہے کسی کے سامنے بیٹھ کے. لیکن ایک اچھی کوشش تھی. تو اور اگر ان کے میں نے جہاں تک آبزرو کیا ان کے جو مواد سے اظہار و اعتماد کو لے کر کے، تو تلفظ کی تو غلطیاں ہیں، لیکن یہ ہے کہ کوشش بہرحال تھی اور کوشش اچھی تھی، مزید بہتری ہو سکتی ہے. تو ان کے بھی جو حاصل شدہ نمبر ہیں ان کی تعداد 15 ہی ہے. اگلے مقرر ہیں حارث مصطفیٰ چکوال سے. تو ان کی بہت زبردست کوشش رہی. ان کی خاصیت یہ تھی اس تقریر کی کہ اس میں کوئی پاز نہیں تھا، اور بس اظہار میں یہ تھا کہ انہوں نے کچھ جگہ الفاظ کو زیادہ کھینچ کے اس کی ادائیگی کی. لیکن اشعار، مواد، اعتماد، تو میری طرف سے تو ان کے لیے 20 نمبر ہیں آؤٹ آف 25. جس مقرر کے بارے میں جو کہ سب سے پہلی ویڈیو آئی تھی ان کے چینل پہ کمپٹیشن کے، مظفر گڑھ سے سکندر، ان کی اولاد زیادہ ہیں میرے نزدیک، اور اس وجہ سے میری طرف سے ان کے حاصل شدہ نمبر جو ہیں وہ 13 ہیں. جی حمزہ محبوب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنے انتہائی مصروف وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا، بہت شکریہ. اور اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں اپنے تیسرے جج کی جانب،
اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کتنے مارکس دیے ہیں پارٹیسپینٹس کو. جی تو محترمہ شائستہ صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب بخیر وافیت ہوں گے. اچھا جی، یہاں پہ ایک مقرر ہیں سکندر علی مظفر گڑھ سے. ان کے مارکس ہیں 10 اور تلفظ انتہائی خراب ہیں، اور اشعار جو ہے وہ ان کا طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور اشعار جو ہے وہ اس میں غلطیاں بھی بہت زیادہ ہیں. اس وجہ سے ان کے جو مارکس ہیں وہ 10 ہیں میرے پاس. ابھی جن مقرر کی بات کروں گی وہ ہیں کاشف عباسی، اور ان کے مارکس ہیں 13. مقرر ہیں فارس وارث، اور ان کے مارکس ہیں 14. میرے نزدیک تقریر سنی حارث مصطفیٰ کی، اور مارکس ہیں ان کے 18. جی بہت شکریہ میڈم شائستہ، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا، اور بہت ساری بنڈل آف تھینکس آپ کے لیے اور تمام ججز کے لیے. تو جی ویورز، آپ نے یقیناً جج کر لیا ہوگا چوتھے جج کو. بالکل چوتھے جج کے طور پہ کام کر رہے ہیں مسٹر یوٹیوب. جی ہاں، کیونکہ ہم اپنے اس کمپٹیشن کو یوٹیوب پہ لے کے آئے ہیں، تو پارٹیسپینٹس نے ہمیں ویڈیو شیئر کی جو ہم نے اپلوڈ کروائیں، تو ویورز نے دیکھا، لائک کیا، کومنٹس کیے، تو ان سب چیزوں کے ہم نے نمبر کاؤنٹ کیے ہیں. اس ٹائم آپ کے سامنے ویوز شو ہو رہے ہیں سکندر علی کے. تو سکندر علی نے نمبر حاصل کیے ہیں 25 میں سے. اور اس کے بعد بات کرتے ہیں حارث مصطفیٰ کی. تو حارث مصطفیٰ نے یوٹیوب سے 18 مارکس گین کیے ہیں. اور اس کے بعد بات کریں گے کاشف سعید عباسی کی. تو کاشف سعید عباسی نے 10 نمبر حاصل کیے ہیں یوٹیوب سے 25 میں سے. اور اس کے بعد سب سے آخر پہ ہمیں ایک ویڈیو وصول ہوئی، لیکن اس کے ویورز کی تعداد، اس کے لائکس کی، کومنٹس کی اور واچ ٹائم سب سے زیادہ ہے. تو ان کا نام ہے فارس وارث. تو انہوں نے جو نمبر حاصل کیے ہیں ان کی تعداد ہے 25 میں سے انہوں نے 23 نمبر حاصل کیے ہیں. اور اب ہم بڑھتے ہیں ٹوٹل رزلٹ کی جانب کہ کون سا پارٹیسپینٹ کون سے نمبر پہ سٹینڈ کر رہا ہے. تو اس وقت سکرین پہ آپ کے سامنے رزلٹ شو ہو چکا ہے. پہلے نمبر پہ ہیں حارث مصطفیٰ، جنہوں نے 75 مارکس حاصل کیے ہیں 100 میں سے. دوسرے نمبر پہ فارس وارث، جنہوں نے 62 مارکس حاصل کیے ہیں. تیسرے نمبر پہ سکندر علی، جنہوں نے 55 مارکس حاصل کیے ہیں. اور چوتھے نمبر پہ کاشف سعید عباسی، جنہوں نے 52 مارکس حاصل کیے ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ کمپٹیشن تھا، تو ظاہری بات ہے کسی ایک نے ون کرنا تھا. باقی سب لوگ ہمت نہ ہاریں اور اپنی کوشش جاری رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقتوں میں وہ بھی پہلی پوزیشن پہ ضرور سٹینڈ کریں گے. تو اس وقت حارث مصطفیٰ یہ کمپٹیشن ون کر چکے ہیں. تو حارث مصطفیٰ آپ ہم سے رابطہ کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کیش پرائز آپ تک پہنچ جائے گا. تو اسی کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیں. ای کمپٹیشنز کا یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ جاری رہے گا. پھر کسی نئے کمپٹیشن کے رزلٹ کے ساتھ میں آپ سے دوبارہ مخاطب ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.